نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم۔ مدینہ منورہ سے تشریف لائے فضیلت الشیخ حضرت مولانا ڈاکٹر احمد علی سراج صاحب، ورلڈ سیکرٹری جنرل انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ، اور پنجاب کے امیر جناب قاری احمد علی ندیم صاحب، اور سیکرٹری جنرل قاری گلزار احمد آزاد صاحب، اور اسٹیج سیکرٹری برادر محترم محمد قادری صاحب، اور حنیف مغل صاحب، اور گجرانوالہ سے تشریف لائے ہمارے معزز عالم دین اور محترم قاری ادریس صاحب، علماء، مشائخ اور محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، میں ابھی وہاڑی سے آیا ہوں، تو وہاڑی سے لے کر یہاں تک مسلسل بڑی تیز بارش ہے، اور اس بارش میں جیسے شیخ الحدیث حضرت مولانا غلام فرید صاحب نے شاہ جی کا واقعہ سنایا، اللہ رب العزت ان بزرگوں کی قبروں کو منور فرمائے۔ تو یہ شاہ جی کا لگایا ہوا پودا ہے کہ ان کے فرزند بارش کے اندر بھی ختم نبوت کا پرچم بلند کر رہے ہیں۔ 38ویں سالانہ انٹرنیشنل ختم نبوت کانفرنس ہے۔ اس جماعت کے بانیان میں فضیلت الشیخ مولانا عبدالحفیظ مکی نور اللہ مرکزہ جو مدفون جنت البقیع ہے، اس جماعت کے بانیان میں مجاہد ختم نبوت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، میرے والد مولانا محمد ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ جس طرح یہاں چناب نگر میں کانفرنس کا پودا لگا، اکابرین نے لگایا، اسی طرح یہی سلسلہ ہمارے ان بزرگوں نے برطانیہ میں شروع کیا۔ 1985 میں جب مرزا طاہر یہاں سے فرار ہو کر لندن گیا، تو اس کے پیچھے تعاقب میں یہی ہمارے بزرگ پہنچے تھے۔ 4 اگست 1985 کو ویملے ہال لندن میں تاریخی ختم نبوت کانفرنس منعقد ہوئی، اور اس سال 2025 میں بھی اسی کانفرنس کے تسلسل کو الحمدللہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے جاری اور ساری رکھا، اور آج لاہور کے اندر بھی عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس ہے۔ کل بھی یہاں چناب نگر میں مجلس احرار کی طرف سے عظیم کانفرنس منعقد ہوئی۔ ان کانفرنسوں کا مقصد یہی ہے کہ 7 ستمبر کو قادیانیوں کو جو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے، اور ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دے کر جو قانون پاس کروایا تھا، آئین بنوایا تھا، ہم سب نے اس آئین پر چوکیداری کرنی ہے، کہو انشاءاللہ۔ تو آپ سب چوکیدار بن کے بارش کے اندر، سیلاب کے موسم میں دور دراز سے تشریف لائے ہیں، اور آج کی یہ جو نشست جس میں علماء اور مشائخ نے خطاب کیا، اور آخری خطاب میرے بعد فضیلت الشیخ حضرت مولانا ڈاکٹر احمد علی سراج صاحب دامت فیوزہم کا ہوگا، میں یقین دہانی کروانا چاہتا ہوں ورلڈ کے امیر جو مکہ مکرمہ سے ہمیں لائیو ان دوستوں کی معرفت دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور اسی طرح ورلڈ کے نائب امیر محترم الشیخ عبد الرؤوف المکی جو ہمیں سن رہے ہیں، ہم عزم کرتے ہیں جو آپ کے بزرگوں نے، ہمارے بزرگوں نے پودا لگایا تھا، اور وہ پودا الحمدللہ پھل دے رہا ہے، اور آج یوم فتح کا دن ہے۔ قادیانیوں کو نیشنل اسمبلی سے غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا، قادیانیوں نے آج تک اس
فیصلے کو تسلیم نہیں کیا، اگرچہ تم تسلیم نہ بھی کرو، لیکن پاکستان کے غیور مسلمانوں نے، ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے دلائل کے ساتھ 100 قرآن مجید کی آیات، 200 احادیث کی روشنی میں قومی اسمبلی میں تمہیں غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا، آئین کا حصہ بن چکا ہے، اب تم آئین کے باغی ہو۔ ہم ریاست سے کہنا چاہتے ہیں جو امتناع قادیانیت آرڈیننس ہے اس پر عمل درآمد کروایا جائے۔ قادیانی شاعر اسلام استعمال نہیں کر سکتے، قربانی نہیں کر سکتے، تبلیغ نہیں کر سکتے، لٹریچر تقسیم نہیں کر سکتے، سیلاب زدگان کے اندر آ کر اپنا لٹریچر تقسیم نہیں کر سکتے۔ حکومت ان پر پابندی لگائے، جو ضیاء الحق کا قانون ہے اس پر عمل درآمد کیا جائے، جو قومی اسمبلی کا قانون ہے اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ ہاتھ کھڑے کر کے اس کی تائید فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ میں محترم حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب کو، ان کے بیٹوں کو شاباش بھی دیتا ہوں، مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے گرمی ہو، سردی ہو، حالات کے نشیب و فراز ہو، آپ حضرات نے بڑی ہمت کی۔ ہر دور میں آپ 7 ستمبر کو یہاں پہ ختم نبوت کانفرنس کرتے ہیں، اور آج بھی موسم کی خرابی کے باوجود بھی خوبصورت نظم آپ نے، آپ کے رفقا نے، آپ کے ساتھیوں نے، جامعہ عثمانیہ کے رفقا نے الحمدللہ آپ کے لیے جو ترتیب دیا ہے، اس پر میں یہی دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو اس کا بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہم سب جو اس وقت یہاں پہ جمع ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضور کی ہمیں شفاعت نصیب فرمائے۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ، چونکہ 5:15 بجے عصر کی نماز ہے، تو ہمارے مدینہ منورہ سے ہمارے مخدوم تشریف لائے ہیں، ان کی آنکھ کا کل آپریشن ہے، گزشتہ سال تشریف لائے تھے، ایک آنکھ کا آپریشن ہوا، کل دوسری آنکھ کا آپریشن ہے، تو حضرت کے لیے خصوصی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ تو انشاءاللہ میرے بعد حضرت خطاب فرماتے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔